دوستو اس ویڈیو میں ہم لوگ اردو املا پر بات کریں گے کہ اردو املا نویسی کی کچھ اصلاحات، اردو کے کچھ الفاظ کے غلط املا نویسی پر بات کریں گے، جس کے متعلق ڈاکٹر عبدالستار صدیقی اور گوپی چند نارائن نے سفارشات پیش کی ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے کہنا چاہوں گا، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمیں سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو آپ اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کیجیے۔ اردو ایک ہند آریائی زبان ہے، لیکن اس کا رسم الخط سامی خاندان کی زبان عربی سے ماخوذ ہے۔ عربی سے اس رسم الخط کو فارسی نے لیا، یعنی اردو کی جو اسکرپٹ ہے اسے عربی کی سامی ایرانی جو خاندان ہے اس سے فارسی نے لیا، اور فارسی سے پھر اردو میں آیا، جبکہ اس کی صوتیات یعنی اس کی آوازیں بنیادی طور پر ہند آریائی ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر اصولوں کا تعین ہونا بے حد ضروری ہے۔ اردو کے ذخیرے الفاظ کا تقریباً 3/4 حصہ، جس میں اردو میں جو الفاظ پائے جاتے ہیں اس میں 3/4 حصہ سنسکرت پراکرت اپبھرنشوں سے آیا ہے، اور 1/4 حصہ سامی اور ایرانی ماخذ یعنی عربی فارسی سے لیا گیا ہے۔ 1/4 حصہ عربی فارسی کے الفاظ شامل ہیں اور 3/4 حصہ سنسکرت پراکرت زبان کے ہیں۔ اردو صوتیات میں ایک پرت تو ہندی آریائی آوازوں کی ہے، اس کے ساتھ ساتھ دراویڑی آوازوں کی ہے، اور دوسری اہم پرت مشرقی وسطیٰ زبانوں کی ہے۔ اردو جیسی مخلوط زبان کے لیے کسی بھی ایک خاندان کا رسم الخط اپنایا جاتا، رسم الخط یعنی اس لپی اپنائی جاتی، تو دوسرے خاندان کی آواز کو ظاہر کرنے کے لیے اس میں نئی گنجائش نکالنی ہی پڑتی۔ جب زمانے قدیم میں پرانے زمانے میں اردو کو عربی فارسی لپی میں لکھی جانے لگی تو کئی علامتیں ایسی تھیں جس کے لیے آوازیں نہیں تھیں، کئی آوازیں ایسی تھیں جس کے لیے علامتیں نہیں تھیں۔ دھیرے دھیرے نئی علامتوں کا اضافہ ہوتا رہا اور تبدیلیاں کا سلسلہ صدیوں تک جاری رہا۔ اردو املا میں مسائل کئی طرح کے ہیں، ان میں بعض بنیادی مسائل وہ ہیں جو مستعار الفاظ کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، یعنی ایسے الفاظ جو کسی دوسری زبان سے لیے گئے ہیں، اس لیے کہ اردو میں 3/4 حصہ سنسکرت اور پراکرت زبانوں کا ہندی زبانوں سے لی گئی ہے، جبکہ 1/4 حصہ عربی فارسی سے۔ تو جو عربی فارسی سے مستعار الفاظ کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں یا دوسری زبان کی مستعار لفظ کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، جو لفظ دوسری زبان سے لیے گئے ہیں، اردو لفظیات کا امتیازی حصہ عربی فارسی سے ماخوذ ہے، یعنی عربی فارسی کے الفاظ کی وجہ سے اردو دوسری زبانوں سے ممتاز ہوتی ہے، ہندی سے الگ معلوم پڑتی ہے۔ ان زبانوں سے آنے والے ہزاروں لفظ اردو میں رچ بس گئے ہیں اور اردو کے اپنے ہو گئے ہیں۔ اردو ایک آزاد اور خود مختار زبان ہے، مسئلہ یہ کہ جہاں مستعار لفظوں کا طریق املا اردو کے رائج طریق املا سے مختلف ہے، یعنی ایسے لفظ جو کہ دوسری زبانوں سے لیے گئے ہیں تو اس کے لکھنے کا طریقہ اردو میں الگ ہے اور دوسری زبان میں الگ ہے۔ اسے ہم لوگ آگے دیکھتے ہیں مثالوں کے ذریعے۔ تو کیا وہاں پر ایسے لفظ کی جو کہ دوسری زبان سے لیے گئے ہیں اصل کی پیروی کرنی چاہیے، یعنی جو عربی کے لفظ ہیں کیا عربی کے جیسا لکھنا چاہیے یا اردو کے قاعدے سے لکھنا چاہیے؟ اس کی مثال جیسے جن لفظوں کے آخر میں یا کے اوپر الف آتا ہے یعنی الف مقصورہ، جیسے ادنا، اعلیٰ، عیسیٰ، موسیٰ، دعویٰ، یہ الفاظ عربی کے ہیں، عربی سے اردو میں لیے گئے ہیں، مستعار ہیں، تو عربی میں یہ الف مقصورہ کے ساتھ چھوٹا الف کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ اس قبیل کے کئی الفاظ اردو میں پورے الف سے رائج ہو چکے ہیں، یعنی اس طرح کے کئی الفاظ جیسے کہ مولا، تقاضا، تماشا، تمنا۔ تو مولا یہ الف کے ساتھ رائج ہو چکے ہیں، تقاضا بھی الف کے ساتھ ہے، تماشا بھی الف کے ساتھ ہے، تمنا بھی الف کے ساتھ ہے، اور دونوں کی صوتیات بھی ایک ہے۔ تو ان کے بارے میں کیا قاعدہ ہونا چاہیے؟ کیا مولا کو بھی الف مقصورہ کے ساتھ لکھنا چاہیے یا ادنا اعلیٰ کو الف کے ساتھ لکھنا چاہیے؟ کس طریقے سے لکھیں گے؟ ہم لوگ اس سیریز میں اسی چیز کو جانیں گے کہ ان کی صحیح املا کیا ہے، الفاظوں کی کیسے لکھا جانا چاہیے۔ یہ بہت عام غلطیاں ہیں۔ ایسے کئی الفاظ جن کے بیچ میں الف مقصورہ آتا ہے پہلے ہی عام الف سے لکھے جاتے ہیں، جیسے رحمان اور رحمان، اسماعیل اور اسماعیل، سلیمان اور سلیمان، ابراہیم اور ابراہیم، مولانا اور مولانا۔ اس املائی دو عملی سے کس طرح بچا جائے، یعنی دونوں طرح سے، کچھ لوگ تو رحمان کو الف کے ساتھ لکھتے ہیں، کچھ لوگ الف مقصورہ کے ساتھ بھی لکھتے ہیں، اور اس میں اصول کیا ہونا چاہیے؟ اسی طریقے سے عربی کے کئی الفاظ لکھنے میں نون آتا ہے لیکن میم پڑھا جاتا ہے، جیسے گنبد، انبساط، انبوہ۔ ان کی تقلید میں کئی دیسی الفاظ بھی
میم سے بولے جاتے ہیں لیکن لکھے جاتے ہیں نون سے، جیسے اچمبا، تمبولی، گنبد کی طرح اچمبا لکھتے ہیں نون سے لیکن پڑھتے ہیں میم کی آواز، تمبولی، چمپا، چمبیلی، چمبیلی۔ اسی طریقے سے اردو میں سینکڑوں دیسی لفظ مستعار الفاظ کی نقل میں خفی ہا سے، چھوٹا ہا سے، خفی ہا یعنی جس میں ہا کی ہلکی آواز آتی ہے سے لکھے جاتے ہیں، جیسے کہ غنچہ، کشتہ، زردہ، پردہ، اس میں تو ہا ہے سب میں، غنچہ بولنے میں ہا کی آواز آتی ہے، لیکن بھروسہ، ٹھیکا، بھوسا، دھبا، اکھاڑا، انڈا، اڈا، راجا، باجا، گینڈا، اس میں کیا جواز ہے؟ چونکہ اس میں خفی ہا کی آواز بھی نہیں آتی ہے۔ اسی طریقے سے ہم لوگ دیکھیں گے زال اور زا کے بارے میں اردو میں خاصا خلط مبحث ہے، جیسے کہ مرزا غالب فارسی میں زال کے وجود کے قائل نہیں تھے اور پذیرفتن کو گزشتن اور پذیرفتن کو آپ زے سے صحیح سمجھتے تھے، حالانکہ صورتحال اس کے برعکس ہے۔ کچھ لوگ گزارش یعنی گزارش جو کہ زے سے لکھا جانا چاہیے تو اس کو زال سے لکھتے ہیں، شکر گزار کو بھی شکر گزار، گزشتہ جو کہ زال سے ہونا چاہیے اس کو زے سے۔ اسی طریقے سے حمزہ اردو میں عربی سے آیا ہے، عربی میں حمزہ جس آواز کے لیے استعمال ہوتا ہے اردو میں اس کا وجود نہیں کے برابر ہے۔ عربی میں حمزہ کی حیثیت مصمتے کی ہے یعنی حروف صحیح کی ہے، کانسوننٹ کی ہے، اور اردو میں حمزہ مصوتوں کے ساتھ آتا ہے یعنی حرف علت کے ساتھ آتا ہے، باوجود اس کے اردو میں حمزہ کو شامل کیا گیا ہے اور حمزہ کے ساتھ لکھا جاتا ہے، جیسے کہ کچھ الفاظ، جیسے کہ مثلا عربی کے کئی الفاظ کے آخر میں اصلاً حمزہ ہے، جیسے ابتدا، انتہا، علماء، اس سب کے آخر میں حمزہ ہے، خطبہ، حکمہ۔ اردو میں یہ الفاظ چونکہ حمزہ کے خاص تلفظ کے ساتھ رائج نہیں، ان میں حمزہ کا استعمال کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اسی طرح چاہیے، لیے، کیے، دیے، پیے، جیے کو حمزہ کے ساتھ لکھنا، جیسے کہ یہ خاص مشہور ہے کہ چاہیے کو حمزہ کے ساتھ لکھتے ہیں، لیے کو حمزہ کے ساتھ آخر میں، کیے کو بھی کاف کے بعد حمزہ، پھر یا، دیے، پیے، جیے کو بھی لکھا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے دیجیے، کیجیے، لیجیے وغیرہ افعال کی تصریفی صورتوں میں بھی حمزہ کے معاملے میں خاصا انتشار ہے، یعنی کچھ لوگ دیجیے کو یا سے لکھتے ہیں، کچھ لوگ حمزہ سے لکھتے ہیں۔ الف سے لکھے جانے والے الفاظ جیسے کہ اعلیٰ، ادنا، عیسیٰ، موسیٰ، تو عربی کے کچھ لفظوں کے آخر میں جہاں الف کی آواز ہے وہاں بجائے الف کے یا لکھی جاتی ہے، اس پر چھوٹا سا الف یعنی الف مقصورہ پہچان کے طور پر لکھتے ہیں، جیسے کہ ادنا، اعلیٰ، عیسیٰ، موسیٰ، دعویٰ، فتویٰ، اس قبیل کے کئی الفاظ اردو میں پہلے سے ہی پورے الف سے لکھے جاتے ہیں، جیسے تماشا، تمنا، تقاضا، مدعا، مولا۔ لیکن کئی لفظ دونوں طرح سے لکھے جاتے ہیں، ان کے بارے میں ٹھیک سے معلوم نہیں کہ انہیں پورے الف سے لکھنا چاہیے یا چھوٹے الف سے۔ تو ڈاکٹر عبدالستار صدیقی نے املا کے اس انتشار کو دور کرنے کے لیے تجویز کیا تھا کہ اردو میں ایسے تمام الفاظ کو پورے الف سے لکھا جائے، لیکن یہ چلن میں نہیں آ سکا۔ لیکن اصول یہ ہونا چاہیے اس طریقے کے جو الفاظ اردو میں پورے الف سے لکھے جاتے ہیں ان کا املا رائج ہو چکا ہے، ایسے الفاظ کو پورے الف سے لکھا جانا چاہیے، یعنی جو پہلے سے مشہور ہو چکے ہیں الف سے لکھے جاتے ہیں پورے، اسے پورے الف سے لکھا جانا چاہیے۔ باقی تمام الفاظ کے قدیم املا میں کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں، بدستور چھوٹے الف سے لکھے جا سکتے ہیں۔ تو اس میں تماشا، تمنا، تقاضا، مدعا، مولا، اس طریقے کے جو الفاظ الف کے ساتھ پورے الف کے ساتھ مشہور ہو چکے ہیں انہیں پورے الف کے ساتھ لکھے جائیں، اور جو الفاظ اس کے علاوہ دوسرے الفاظ کو قدیم املا کے مطابق جیسے کہ ادنا، اعلیٰ، عیسیٰ، موسیٰ کو اسی کے طریقے سے لکھے جانا چاہیے۔ پورے الف سے لکھے جانے والے کچھ الفاظ جیسے کہ مولا، مصفہ، تولا، مدعا، تقاضا کو اکثر ہاں سے لکھا جاتا ہے تو تقاضا لکھیں، منقع، تماشا، مدعا، تمنا، حیولا، نصارہ، مقتدا، مقتضا، مابا۔ باقی چھوٹے الف سے لکھے جانے والے الفاظ اس طریقے سے ہیں: ادنا، اعلیٰ، عیسیٰ، موسیٰ، یحییٰ، مجتبیٰ، مصطفیٰ، مرتضیٰ، دعویٰ، فتویٰ، لیلی، تعالی، معلیٰ، صغریٰ، کبریٰ، کسریٰ، اولیٰ، منادیٰ، مثنیٰ، مقفیٰ، طوبیٰ، ہدیٰ، معریٰ، عقبیٰ، تقویٰ، متبنیٰ، حسنیٰ، طیبہ،
मुस्तस्ना हत्ता की अहद वस्ता मजलिस शूरा ईद तुला उर्दू मुअल्ला मन्नो सलवा ईदुज़्ज़ुहा ईदुज़्ज़ुहा मस्जिद अक्सा सिदरतुल मुंतहा शमसुल हुदा। तो इन अल्फाज को इस तरीके की जो अल्फाज पहले से छोटे अलिफ से लिखे जाते हैं इन्हें छोटे अलिफ से यानी अलिफ मकसूरा से लिखे जाएं। इसी तरीके से झेल के अल्फाज के राइज इमला में किसी भी तब्दीली की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह, इलाह, इलाही। इसी तरह इलाहाबाद, बारे इलाह, इलाही बख्श, वलीउल्लाह, इलाहियत भी पहले की तरह लिखे जाएं। इजाफत के सूरत में ऐसे तमाम अल्फाज अलिफ से लिखे जाते हैं, यही सही है, जैसे लैला शब, दावा पारसाई, फतवा जहांदारी। अरबी मुरक्कबात यानी ऐसा लफ्ज़ जो कि दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है, मुरक्कब लफ्ज़ उसे कहते हैं। ये बात उसूल के तौर पर तस्लीम कर लेनी चाहिए कि अरबी के मुरक्कबात जुमले इबारतें या अज्ज़ा जब उर्दू में मनक़ूल हों तो उनको अरबी तरीक़े के मुताबिक लिखा जाना चाहिए। यानी ऐसे लफ्ज़ या जुमले जो कि अरबी से उर्दू में आए हैं, अरबी के जुमले हों या इबारतें हों या मुरक्कबात हों, जब उर्दू में मनक़ूल हों, उर्दू में लिखा जाए, नकल किया जाए, तो उसे अरबी के मुताबिक लिखा जाना चाहिए, जैसे कि अलस्सबाह, अलर्रग़म, अलल-उमूम, अलल-हिसाब, अलल-खुसूस, हत्तल इम्कान, हत्तल वसा', बिलखुसूस, हत्तल मक़दूर, अला हाज़ल क़यास। तो अरबी के मुताबिक इसमें इसकी इमला होनी चाहिए। रहमान, इस्माइल, बाज़ अरबी अल्फाज में छोटा अलिफ दरमियानी हालत में लिखा जाता है, जैसे कि रहमान, इस्माइल में मीम के ऊपर अलिफ मकसूरा है। इनमें कई लफ्ज़ उर्दू में पहले से ही पूरे अलिफ से लिखे जाते हैं। तो डॉक्टर अब्दुल सत्तार सिद्दीकी की तजवीज़ ये है कि मुनासिब है कि उर्दू में ऐसे सब लफ्ज़ों को अलिफ से लिखा जाए। रहमान को अलिफ से, मीम के बाद अलिफ, इब्राहिम, सुलेमान, मौलाना। मौलाना को वैसे भी ज़्यादातर आम है कि इसे अलिफ के साथ लिखते हैं, लेकिन इन लफ्ज़ों को कभी छोटा अलिफ के साथ, कभी पूरे अलिफ के साथ लिखा जाता है, लेकिन बेहतर यह है कि इन्हें पूरे अलिफ के साथ लिखा जाए, जैसे कि यासीन, इसहाक, लुक़मान, इस्माइल। अलबत्ता जब कोई लफ्ज़ कुरान पाक की सूरतों के नाम या अल्लाह के अस्माए सिफ़ात के तौर पर इस्तेमाल होगा तो उसका असली इमरा बरकरार रहेगा। यानी जब कुरान के अल्फाज को मनक़ूल करेंगे या अल्लाह के अस्माए सिफ़ात को लिखेंगे तो ऐसी सूरत में जिसका जो असली इमरा है उसी के मुताबिक लिखेंगे। इसी तरीके से अलहदा या इस तरीके से ऐन लाम, ये, हा, दाल, हा को अलहदा लिखना चाहिए, यानी अलिफ के साथ ये अलहदा लिखना चाहिए। इसी तरीके से अलहदगी को अलिफ के साथ लिखना चाहिए। लिहाजा लफ्ज़ लिहाजा की भी राइज सूरत में तब्दीली की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा राइज हो चुकी है। अरबी और तुर्की के कुछ लफ्ज़ों के आखिर में अलिफ है, लेकिन उनमें बाज़ लफ्ज़ हा से लिखे जाते हैं। इसके बारे में उसूल होना चाहिए कि लफ्ज़ हा से राज हो चुके हैं जो उन्हें हा के साथ लिखना चाहिए, बाकी अल्फाज को अलिफ के साथ। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे हा वाले किस्मों में, अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि किन लफ्ज़ों को हम लोग हा के साथ लिखेंगे, किन को अलिफ के साथ।